بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس کو بھی کوئی عہدہ مل جائے تو اس کی آسائشیں، اس کے آرام، اس کی عیاشیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ اب میری ذمہ داری صرف آرام کرنا، کھانا، سونا، پینا اور عیاشی کرنا ہی ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عہدہ کیا چیز ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، حکمران کیا چیز ہے، حکمران بننا کیسا ہے۔ لیکن ہمارے حکمران صرف اور صرف اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا کیمرے کے آگے ہوتا ہے۔ ایک چیز کا افتتاح کر لیا، 4 تصویریں بن گئی، کوئی ایک کام کر لیا، 4 تصویریں بنا کر کبھی ٹک ٹاک پہ، کبھی یوٹیوب پہ، کبھی فیس بک پہ ڈال دی، بس ان کی خدمت پوری، اور ان کے ماننے والے ان تصویروں کو شیئر کرتے رہتے ہیں اور ان کے گنگناتے رہتے ہیں۔ یہی ان ماننے والوں کی بے حیائی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ سیدھے نہیں ہوتے۔ اور اصلی حکمران کیسا ہوتا ہے؟ او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت سونپی گئی، جب ان کے کندھوں پر خلافت کا بوجھ آیا، وہ نہ دن سوتے تھے نہ رات سوتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا، حضور آپ نہ دن سو رہے ہو نہ رات سو رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں رات کو سو گیا تو میں اپنے نفس کو ضائع کر لوں گا، اپنے اعمال جو نیک کرتا تھا وہ ختم کر لوں گا، اور اگر میں دن کو سو گیا تو میری رعایا، میری عوام برباد ہو جائے گی۔ اور یہی حکمران تھے جو کہہ سکتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری یا کتا بھوکا مر جائے، پیاسا مر جائے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا۔ اور یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کا رنگ سرخی نما سفید تھا، لیکن جب حکمران بنے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایسے ہو رہا ہے جیسے جلتا ہے، یعنی جب انسان سوئے نا تو ان کی چہرے کی جو رونق ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے۔ ایسے ہو گیا تھا عوام کی فکر میں۔ اس وقت وہ نمود و نمائش نہیں کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں جب کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا اس وقت لوگوں کے گھر اپنے کندھوں پہ بوریاں اٹھا کر چھوڑ کر آتے تھے۔ یہ حکمران ہمیں اگر 1 روپیے کی چھوٹ دیں، 1 روپیے کی رعایت دیں، تو یہ 100 اخبار اور 100 تصویریں بناتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پہ شوٹ ڈالتے ہیں۔ اور ظلم جب کرتے ہیں اس وقت کا ان کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان حکمرانوں کو اور ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو حق کی رہنمائی کریں اور حق پہ چلیں اور دین اسلام کا پرچم بلند کریں۔ یہ نہ ہو کہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے لیے ہی کام کریں، ایک کام کر لیا، تصویریں ڈال دی، بس ان کا مشن پورا۔ ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو۔ معاشرہ اسی وقت صحیح ہوگا جب ہم حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں گے، چاہے سامنے کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، یہ نہیں اپنا ہو اس کی برائیاں بھی نیکی ہیں، اور کوئی غیر ہے تو اس کی نیکیاں بھی برائی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہم بھی ان کے ظلم میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔